مسلمان بھائیوں سے سوال ہے، کیا آپ کو اور مجھے دنیا میں جتنی فکریں لاحق ہیں ان میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی فکر نماز کی فکر ہمیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دکان پہ بیٹھے ہوں، گاہک آ جائے 10-20 کمانے کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ 10-20 کمائے، 100-50 کما لیے، 500-1000 کما لیا، اللہ کو سجدہ چھوڑ کر کمایا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کمایا، اور اس رزق میں میرے لیے خیر نہیں ہے، اس رزق میں میرے لیے کامیابی نہیں ہے، اس رزق میں میرے لیے شفا نہیں ہے، اس رزق میں میرے لیے برکت نہیں ہے، اس رزق میں میرے لیے نجات نہیں ہے۔ نماز کے حوالے سے ایک بات ساری زندگی یاد رکھیں، رزق حرام صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ بہن بھائیوں کا حصہ کھا لیں، جو لوگوں کا حق مار لیں، جو 2 نمبری کر کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے جو مال جمع کیا جائے، صرف وہ حرام نہیں ہوتا۔ جائیے علماء سے پوچھیں، مفتیان سے پوچھیں، شیوخ الحدیث سے پوچھیں، بڑے بڑے علماء سے سوال کریں کہ 5 نمازیں چھوڑ کر نمازوں کے وقت میں جو مال میں کماتا ہوں، کیا وہ مال میرے لیے حلال ہے؟ صرف 2 نمبری سے جمع کیا ہوا مال حرام نہیں ہوتا، صرف بہنوں کا حصہ کھانے سے مال حرام نہیں ہوتا، صرف کسی کو دھوکہ دے کر جمع کیا ہوا مال حرام نہیں ہوتا۔ ظہر کے وقت دکان بند نہ کریں، نماز کے وقت میں، نماز کے دورانیے میں 10-20-50-100 جتنے بھی کمائیں وہ بھی حرام ہے، صرف دھوکہ دے کے جمع کیا ہوا مال حرام نہیں ہوتا۔ عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں نماز کو چھوڑ کر جتنی رقم آپ جمع کرتے ہیں، گن کے رکھتے ہیں، جیب میں ڈالتے ہیں، غلے میں جمع کرتے ہیں، بینک میں جمع کرتے ہیں، وہ کمائی بھی حرام ہے۔ جب حرام کمائی کمائیں گے، حرام پیسہ گنیں گے، حرام دولت جمع کریں گے، گھر میں راشن لائیں گے، آپ کو صحت نہیں ملے گی، شفا نہیں ملے گی، برکت نہیں ملے گی۔ جائیے دیکھیے کارڈیالوجی میں کتنے دل کے مریض پڑے ہیں، کسی کا بائی پاس ہونے والا، کوئی کسی مرض میں، کوئی کسی مرض میں، ہسپتال بھرے ہوئے، اور گردے واش کروانے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ کوئی جگر کا مریض ہے، جگر خون نہیں بناتا، دن بدن صحت کمزور ہوتی ہے، کوئی معدے کا مریض ہے، جو بھی کھا لے تن کو نہیں لگتا، ہسپتال بھر گئے، ہماری کمائی حلال نہیں ہے، ہسپتال بھر گئے، ڈاکٹر کروڑ پتی بن گئے، میڈیکل سٹور والے عروج پر بزنس کر رہے ہیں، ہماری ماہانہ آمدن کا اور روزانہ کی کمائی کا، ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو میڈیکل سٹور پہ صرف ہوتا ہے، ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہماری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ڈاکٹروں پر صرف ہوتا ہے، ہسپتالوں میں خرچ کر دیا جاتا ہے۔ ہسپتالوں سے بچنا چاہتے ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، عدالتیں اور کچہریاں بھری پڑی ہیں، مقدمات سے بری ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں دودھ پئیں، انڈا کھائیں، گوشت کھائیں، سبزی کھائیں، دالیں کھائیں، چاول کھائیں اور گندم کھائیں، آپ کے معدے میں جائے، آپ کے تن اور وجود میں برکت ہو، شفا ہو، آپ کو سکون ملے، تو پھر خالص رزق حلال کمائیں۔ حلال میں برکت ہے، حلال میں برکت ہے، اللہ کی قسم باوضو مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں شفا ہے، حرام میں شفا نہیں ہے۔ ایک بچے کی دوائی لے کے گھر میں پہنچے، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، دوسرا بچہ پکڑا گیا بیماری میں، اس کا علاج کروا کے فارغ ہوئے، بیوی کو مرض لاحق ہو گیا، بیوی کا علاج کروا لیا، خود بی پی ہائی ہو گیا، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی ذہنی مریض ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی ہے، ایکس رے بھی ہے، ای سی جی بھی ہے، رپورٹیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ آئیے وضو کریں، ظاہری بیماریاں دھل جائیں گی وضو کے برکت والے پانی سے، اور نماز پڑھیں، سجدے میں گر جائیں، اللہ آپ کے دل کو سکون نصیب کریں گے۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے تب تک اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے، گھروں میں اطمینان نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا،
فتنے رہیں گے، فساد رہیں گے، جھگڑے رہیں گے، لڑائی رہے گی، اولاد فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہیں بچے، جوان بچہ بوڑھے باپ کے سامنے کھڑا ہو کے آنکھیں نکال دے، باپ زندہ لاش بن جاتا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، بچوں کو حلال کھلائیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے فرما بردار بنیں گے۔ حلال میں اتنی طاقت ہے، حلال میں اتنی قوت ہے، حلال میں اتنی برکت ہے، حلال میں اتنے فائدے ہیں، حلال میں اتنی شفا ہے کہ جو بھی کھائے گا، حلالی کام کرے گا، اسلام پہ گامزن رہے گا، دین پر قائم رہے گا۔ عزیز بھائیو، حرام کمائی صرف یہ نہیں کہ کسی کا حق مار کے جمع کیا جائے، حرام کمائی یہ بھی ہے کہ نماز کے وقت میں آپ اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن نہ کریں۔ نماز کے وقت میں جو بھی کمائیں وہ حلال نہیں، حرام ہے، اور یہ میرا فتویٰ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جمعے کے دن نماز کے لیے جب اذان دی جائے، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے ہوئے آؤ، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ عزیز بھائیو، قرآن کی اس آیت میں تمام محدثین نے، مفسرین نے فتویٰ دی ہے، نماز کے وقت میں آپ جو بھی کماتے ہیں وہ زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ اگر خالص حلال کمانا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے وقت میں سارے کام چھوڑ دیا کریں۔